الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ خرچ کس طرح کرنا ہے۔ ان تبدو، ان شرط کے لیے آیا ہے۔ ان اگر تبدو لفظ با دال واو ابدا یبدو ہوتا ہے ظاہر کرنا، یہ اصل میں لفظ تبدون تھا، ان شرطیہ ہونے کی وجہ سے نون گر گیا ہے۔ اگر تم ظاہر کر کے دو الصدقات، صدقات صاد دال قاف، صدقات ان کی جمع ہے صدقات، اگر تم جو ہے ظاہر کر کے دو فنعما کیا، فنعما لفظ جو ہے نعمہ جمع ما ہے، نعمہ جمع ما، نعمہ ہوتا ہے اچھا، اور نعمہ ما آ جائے تو بہت ہی اچھا، کتنا ہی اچھا ہے، ہیا وہ، یہ صدقات کون کی جمع صدقات، تا مؤنث کے لیے آتا ہے اس لیے ہیا مؤنث کی ضمیر آئی ہے، تو وہ بہت ہی اچھا ہے، کتنا اچھا ہے۔ وَإِن، اور اگر تخفوها، تخفو لفظ خافا یا سے ہے تو چھپا کر دینا، مخفی ہم اردو میں بھی لفظ کہتے ہیں، خفیہ بھی کہتے ہیں، خفیہ طور پر دو تو یہ بھی لفظ تخفون تھا، نون ان شرطیہ ہونے کی وجہ سے نون گر گیا اس کا۔ اگر چھپا کر دو تم اس کو، وَتُؤْتُوهَا، اور تم دو اس کو، تو لفظ الف تا یا سے تم دو اس کو، تو یہ بھی لفظ تو نہ تھا، اس کا بھی نون جو ہے ان شرطیہ ہونے کی وجہ سے گرا ہے۔ دو اس کو الفقراء، فقافرا فقیر کی جمع، فقیروں کو حاجت مندوں کو دو، فاہوا پس وہ خیر لکم، خیر اس میں تفضیل ہے جو ہے عربی میں، تمہارے لیے بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، وَيُكَفِّرُ واو اور یکفر کافر ہوتا ہے کفر کرنا یا چھپانا، لیکن اگر اس کا بعد میں صلہ ہم کہتے ہیں ان آ جائے، اگر اس کے بعد ان آ جائے، پریپوزیشن ان آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، وہ دور کر دے گا انکم تجھ سے، من سیئاتکم، من سیئات تمہاری برائیاں، سیئات لفظ سین واو حمزہ، جو انسان کو بری چیز لگے، برائیاں تمہاری مصیبتیں بلائیں ڈال دے گا، واللہ اور اللہ بما تعملون ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، لفظ کیا عین میم لام عمل جو ہمارا عاملہ، تام مضارع کی علامت واو جمع کے لیے ہے، جو تم عمل کرتے ہو، خبیر لفظ خابارا سے ہے، مادہ اس کا خوب خبر رکھنے والا، فعیل کا وزن کیا ہے۔ اچھا خبیر ہو، کبھی علیم آتا ہے اور کبھی خبیر آتا ہے، خبیر آتا ہے باطنی علوم کے لیے آتا ہے اور علیم ظاہری علوم کے لیے آتا ہے، یہ اس میں فرق آتا ہے۔ اب دوبارہ دیکھتے ہیں، ان تبدو صدقات، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات کو، فنعما ہی، تو بہت ہی اچھا ہے، کتنا اچھا ہے اگر ظاہر کر کے دو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہر کر کے صدقات دینے سے ضائع ہو جاتے ہیں، نہیں، جو فرض جو ہے نمازیں وہ بھی ظاہر کر کے پڑھنی ہوتی، اسی طرح زکوٰۃ، اور اس طرح یا جن چیزوں سے لوگوں کی ترغیب دلانا مطلوب ہو کہ اگر میں دوں گا تو لوگ بھی دیکھا دیکھی اور دیں گے، تو وہ ظاہر کر کے دینا جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کو ترغیب ملے گی اور بھی لوگ دیں گے، نیت اس کی یہ ہونی چاہیے، اس میں ریا نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر مخفی طور پر دو، چھپا کر دو اس کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو تم دو اور چھپا کر دو تم، اور اگر کسی حاجت مند کو فرض جو ہے وہ اظہار کر کے دینا، اور جو نفلی چیز ہے وہ اس کو چھپا کر دینا بہتر ہے، جس سے عزت نفس کسی کی مجروح ہوتی ہو کہ وہ جو ہے لینے والا حاجت مند جو ہے وہ شرم محسوس نہ کرے، تو جو ہے اگر وہ شرم محسوس کرتا تو اس کو پھر چھپا کر دو اس کو، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر میں دینے سے ریا کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے چھپا کر دینے سے جو ہے ریا کا خطرہ نہیں ہوتا، اس لیے اور اندر کی انسان کے اندر کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، چونکہ جب وہ خفیہ طور پہ دیتا ہے
تو ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں اس کا اظہار ہو، تو اظہار نہیں، پھر اندر ہی اندر انسان کے نفس کی پاکیزگی ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اگر چھپا کر دو فقراء کو، حاجت مندوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تم دو گے، صدقات دو گے، ظاہر کر کے دو گے یا چھپا کر دو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ یہ نہیں ہے قیامت کے دن دور کر، دنیا کے اندر بھی تمہارے اوپر جو بلائیں مصیبتیں آتی ہیں صدقہ دینے سے، وہ بھی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن جو 7 آدمی عرش رحمان کے نیچے صدقے میں ہوں گے، جو سائے میں ہوں گے، جو ہے جب کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جس نے صدقہ دیا، دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، یعنی دائیں بائیں والے کسی کو پتہ نہ چلے، وہ عرش رحمان کے نیچے سائے میں، جس دن کسی کو سایہ جو ہے اس وقت سائے کی سب کو ضرورت ہوگی، تو جو صدقہ خفیہ طور پر دینے والا دائیں ہاتھ سے دے، بائیں کو پتہ نہ چلے، اس کو عرش رحمان کا سایہ ملے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے لوگوں کو پتہ چلے یا نہ چلے، اللہ کو اس کی خبر ہوتی۔ تم نے رات کے اندھیرے میں چھپا کر کسی کو دیا، تب بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے۔ تو ایک آدمی جو ہے کنٹریکٹر تھا، اس کنٹریکٹر کے ساتھ ایک مستری کام کرتا تھا، جو ہے اس کا کارپینٹر وغیرہ، وہ کام کرتا تھا۔ تو جو ہے ٹھیکیدار نے، کنٹریکٹر نے جو ہے کام کرتا رہا ساری عمر مستری۔ وہ جو ہے مستری، اس نے آخر پہ ایک دن کہا کہ میں اب جو ہے کام کرتے کرتے اب میں تھک گیا ہوں، اب میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے آرام کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اپنے ٹھیکیدار سے، کنٹریکٹر سے کہا، تو اب میں آرام سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اب مجھے چھٹی دے دی جائے۔ اس نے کہا اچھا ایک گھر تم اور بنا دو، بس اس کے بعد پھر چھٹی کر کے چلے جانا، آخری جو ہے کام گھر بنا دو۔ اس نے آخری گھر بنایا، لیکن بے دلی سے بنایا، اور اس میں ہلکا مٹیریل استعمال کیا، اور جو ہے اس کو بنایا جب مکمل کر لیا، تو کنٹریکٹر اس کا وزٹ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے گیا۔ جب اس نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد اس کو جو ہے وہ اس گھر کی چابی اس مستری کو دے دی کہ یہ گھر میں نے آپ کے لیے ہی بنوایا تھا۔ وہ شرمندہ ہوا، وہ پھر اس کو جو افسوس ہوا کہ میں نے یہ گھر جو آخری بنایا، اگر اچھا مٹیریل استعمال کرتا اور خوش دلی سے بہترین بناتا تو یہ تو میرا اپنا گھر تھا، مجھے ملنے والا تھا۔ پھر اس کو جو ہے اس میں افسوس ہوا۔ آج جو ہم دنیا میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ ہم اپنا گھر جنت میں بناتے ہیں۔ آج جتنی خوش دلی سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، جس طرح دیں گے، اسی طرح جو ہے اتنا ہی اعلیٰ مقام وہاں پہ جنت میں ہمارا بنے گا۔ یہ ہماری نیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی نہیں مطلوب ہے، بہت زیادہ تعداد میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کوالٹی اور مطلوب ہے کہ آدمی کس نیت سے اور کس جذبے سے وہ دیتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے مال جمع کیا تو سب لوگ، حضرت ابو بکر صدیق سارا گھر کا اثاثہ لے کر آئے، اور حضرت عمر آدھا لے کر آئے، اور حضرت عثمان اتنا مال لائے کہ وہ جو ساری جو ہے ایک گلی جو ہے سڑک پہ اونٹوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں وہ مڑ گئی، اتنے زیادہ تعداد میں لائے۔ عبد الرحمن بن عوف اشرفیوں کے توڑے لے کر آئے۔ تو ایک آدمی جو ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ گیا، اس نے رات کو یہودی کا ایک کنواں چلایا۔ کنواں چلانے کے بعد وہ جو ہے صبح 2 کلو چھوارے اپنی جھولی میں لے کر آیا، اور شرمندہ تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بھی انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے آ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا بھی آگے آؤ۔ جب وہ آگے آیا تو اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا جہاد پہ جانا ہے، جان تو میں دے سکتا تھا، لیکن آپ نے مال بھی مانگا تھا تو مال میرے پاس نہیں تھا، اس لیے میں نے رات ایک یہودی کا کنواں چلایا ہے، اور وہاں سے مجھے 2 کلو چھوارے ملے ہیں، وہ میں لے کر آیا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھواروں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور اس طرح آپ اس کو اچھالتے سارے ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا۔ کہا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سارے ہی مال کو قبول فرما لے گا۔ یہ بات ہے جو اس جذبے کی، جو انسان کا اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا پیچھے جذبہ جو ہے، اس کی بات ہے۔ کوانٹٹی کی بات نہیں کہ اس کی کوانٹٹی کتنی ہو، وہ تو امیر زیادہ دے گا، غریب جتنا دے سکتا اتنا دے، بات ہے اخلاص کی۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خوشی سے وہ ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اگر مخفی دو تب بھی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ
اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن بھی سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔